بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم کے درمیان گزشتہ 2 روز قبل ہونے والے اجلاس میں جو اختلافات کی نظر ہوا، اگرچہ اس میں اختلافات محض اسمبلیوں سے مستعفی ہونے پر ہوئے، لیکن جو گزشتہ اجلاس ہوتے رہے اس میں بھی اندرونی خبریں یہ رہی ہیں کہ وہاں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف جو بیانیہ جاری رہا مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے. اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ باور کراتی رہی کہ ہمیں اداروں سے نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں اس حکومت کے خلاف جدوجہد کر کر اس حکومت کا خاتمہ کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہمیں جدوجہد کرنا ہوگی. لیکن مسلم لیگ نون کا یہی موقف رہا کہ ہمیں نہ صرف اداروں کو بھی تنقید ہدف بنانا چاہیے اور پارلیمنٹ سے باہر آ کر ہمیں روڈوں پر اور سڑکوں پر احتجاج کر کے اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم اب کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کا موقف ان سے مختلف تھا، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی یہی چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو کر ہم روڈوں پر آئیں، لانگ مارچ کریں، دھرنا دیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی اجلاسوں میں اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام رہے تو انہوں نے اپنا کھل کر موقف بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ فیصلہ رکھیں گے. اگر ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تو ہم مستعفی ہوں گے اور اگر فیصلہ نہیں کیا گیا تو ہم مستعفی نہیں ہوں گے. اگرچہ اس سے پہلے بھی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اس سلسلے میں، تو سینٹرل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کو مسترد کر دیا تھا اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس میں رہ کر ہی اس حکومت کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے. مستعفی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کو نقصان ہوگا اور سیاسی نقصان ہوگا. تو ان کا یہ فیصلہ تھا اور انہوں نے، لیکن ان تمام چیزوں پر تمام باتوں کو جو ہے نظر انداز کیا پی ڈی ایم کی قیادت نے اور وہ بضد تھے کہ ہمیں جو ہے مستعفی ہو جانا چاہیے. تو میں آج اس سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں لائن لیا ہے، ان میں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ایم آئی ٹی کے بانی چیئرمین ہیں اور سیاسی رہنما ہیں عبد القادر چاچڑ صاحب، اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ماضی کے رہنما جناب عبد الغفار بندھانی صاحب. میں سب سے پہلے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کل پی ڈی ایم کی ہانڈی روڈ مین روڈ پر پھٹ گئی ہے، اب اس کے ملک کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ شکریہ، السلام علیکم. دیکھیے، پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، کل کے جو بھی حالات ہوئے ڈے بیفور، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا شدید جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی ایک مومنٹم چل رہی تھی اس کو نقصان اس حد تک پہنچا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج جو ہے اپنا سی ای سی کا اجلاس جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں رکھا ہے. یعنی کہ یہ تقریباً بیچ میں 26 تاریخ کا جو لانگ مارچ کی 4 دفعہ ڈیٹ دینے کے بعد طے ہوئی تھی، اس کو بائی پاس کر کے تو وہ تو پھر بات رمضان کے بعد تک چلی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں اور یہ جو اپریل میں انہوں نے سی سی کا اجلاس رکھا ہے، یہ تو گزشتہ 30 سالوں سے ہوتا رہا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کا انعقاد ہوتا ہے تو اس سے قبل عموماً سی سی کا اجلاس بلایا جاتا ہے. وہ تو ایک روٹین کے مطابق ہے، وہ کوئی اس پی ڈی ایم کے خاص مقصد کے لیے نہیں بلایا گیا، وہ تو عموماً 3 اپریل کو ہوتا رہا ہے ماضی میں. میرے خیال میں جو ایک امید سیاسی تجزیہ نگار بھی کر رہے تھے اور ہم جیسے سیاسی ورکر بھی، کہ پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر لیتی ہے. اور ضیاء الحق کے وقت میں
اسلم بیگ کے ساتھ، جنرل اسلم بیگ جنہوں نے سکسیڈ کیا تھا ضیاء الحق کو، وہ پہلے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی ان کی، اور اسی کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کو یہاں پاکستان لایا گیا تھا. تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ جیسی وہ اقتدار میں آئی انہوں نے تمغہ جمہوریت دیا اسلم بیگ کو ان کی خدمات پر. پھر خود مشرف کے زمانے میں کیانی کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے تو وہ بھی سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں این آر او اور وہ یہاں پر آئیں. اب جو تیسرا مرحلہ اس وقت چل رہا ہے، اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی کا جو ایک بیک ڈور ریلیشن شپ ہوتا ہے ہمیشہ، حالانکہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑے مخالف ہیں، اس ملک میں سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں. کوئی بھی سامنے آ کر کھڑے ہو کر عوام کی بات نہیں کر سکتا، نہیں کرتا ہے. خود نواز شریف کی پوری تاریخ اسی سے بری ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کوئی فیصلہ کن جو ہے وہ کرنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے اتریں گے، جیسا کہ زرداری صاحب نے صاف کہہ دیا کہ فیصلہ کن لڑائی ہم اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئے گا. تو نواز شریف تو واپس نہیں آئے گا، اس کی بیٹی نے وہیں پہ صاف اعلان کر دیا کہ اس کا علاج مکمل ہوگا. وہ علاج یہ سیاسی علاج ہے، یہ کبھی مکمل بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے پی ڈی ایم کو اب میرے خیال یہ ہے کہ بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچ گیا ہے، اور اگر نون لیگ کو کچھ کرنا ہے تو اپنے بازوؤں پہ کرنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا یہ وضاحت کرتا چلوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئی تھی 1986 میں، تو 86 کے بعد مسلسل ان کی مزید 2 سال جدوجہد رہی، اور 1988 میں تو یہ تو ایک حادثہ تھا جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا، جس کے بعد انہیں اقتدار ملا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جب 2007 میں آئیں تو یہاں سے 2008 میں غالباً 1998 میں غالباً اس وقت گئی تھی جب سیف الرحمان کے ایما پر اس وقت کی حکومت نے محترمہ بے نظیر بھٹو پر بہت سے مقدمات قائم کیے تھے، اور ان مقدمات میں آصف علی زرداری کو پابند سلاسل کیا گیا تھا. تو اس وقت بھی جنرل مشرف کا این آر او اور ان کا ملک سے باہر جانے میں بھی کم از کم 9 سال کا گیپ تھا. انہوں نے کوشش ضرور کی تھی پیپلز پارٹی نے اور اس وقت کی گورنمنٹ نے 2002 میں کہ کوئی این آر او ہو جائے، لیکن محترمہ اس وقت جو تھی وہ نہیں آئی تھی، اور 2007 میں آئی تھی. تو دونوں ڈکٹیٹروں کے دور میں جب محترمہ جو آئی ہیں پاکستان میں، اور جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیل کی، تو اس میں تو کافی گیپ تھا. نہیں، ایسا صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ضیاء الحق کا وہ پیریڈ تھا کہ جس میں پہلی دفعہ یعنی پاکستان کی آرمی کے اندر وائس چیف آف آرمی سٹاف کا پہلے سے تقرر ہوا تھا کہ وہ اسلم بیگ ہوں گے. یعنی کہ اس حد تک ہوا تھا کہ جب ضیاء الحق کا حادثہ ہوا تو وائس چیف نے فوری طور سے جو ہے ٹیک اوور کر لیا تھا، یعنی طے تھا یہ انتظام. اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یہاں ہوتا ہی ہے کہ آپ کا اختلاف ایک آدمی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے معاملات مختلف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تو وہ اسلم بیگ کے ہیڈڈ بائی اسلم بیگ، اسی لیے ان کو بعد میں تمغہ جمہوریت دیا گیا. اور بے نظیر 88 میں نہیں آئی تھی، بے نظیر اس سے پہلے آئی تھی پاکستان کے اندر. 1986 میں تشریف لائی تھی سر، 10 اپریل 1986 کو. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. کو تشریف لائی تھی. اسلم بیگ صاحب وائس آف آرمی چیف رہے ہیں کیونکہ ضیاء الحق مسلسل ایکسٹینشن پر تھے، اس لیے جو ہے نا وہی چلاتے تھے آرمی. اچھا، دوسری بات جب یہ ہوا ہے تو اس حد تک تھا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ جو تھا کیانی یہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، اور جب یہ مشرف کا اور بے نظیر کا ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر آخر میں بے نظیر کے پاس جب کیانی ایگریمنٹ لے کے گیا قطر تو اس نے کہہ دیا میں سائن نہیں کروں گی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ پہلے جا کے مشرف سے یہ پوچھو کہ کل جب آپ وردی اتاریں گے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں تو اگلا آرمی چیف صرف اور صرف کیانی ہوگا. جب مشرف نے اس بات کا اس کو دیا، ایگریمنٹ کیا، تب بے نظیر نے اس پر سائن کیا تھا. تو اس لیے یہ ساری بیک ڈور ڈپلومیسیز چلتی رہتی ہیں. اور آج بھی
اگر کسی نواز شریف تو ڈائریکٹ نام لیتا ہے نا، موجودہ باجوہ صاحب کا لیتا ہے، آرمی ISI چیف کا لیتا ہے، لیکن اس نے جس تیسرے جنرل کا نام لیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر کے بیٹھا ہے۔ میں عبدالقادر چاچا صاحب کی طرف آؤں گا۔ عبدالقادر چاچا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو PDM کے درمیان جو پھوٹ پڑ چکی ہے اور جو صورتحال اب پیدا ہو گئی اپوزیشن میں، اب مستقبل میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ چاچر صاحب فرمائیے گا۔ تحسین بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا، اور جو آپ کے دوست ہیں ان کا میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے سر کہ یہ ایسے ہونا تھا، کافی سارے باشعور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ PDM کا اس موقع پہ انجام یہی ہوگا، کیونکہ پہلے دن سے یہ کافی سارے لوگوں کو پتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ کبھی MMA کی سرحد میں، اس وقت سرحد کہا جاتا تھا، حکومت ہوتی تھی، قاضی حسین احمد صاحب جو ہے وہ اس کے لیڈر تھے، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی وہاں پہ صوبائی گورنمنٹ تھی، تو قاضی حسین احمد نے استعفاؤں کا مطالبہ کر دیا تھا گورنمنٹ کے خلاف، لیکن مولانا صاحب نے اسے جواب دے دیا، مولانا نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، لیکن وہ مرد مجاہد تھا قاضی حسین احمد، اس کی ایک اپنی اکیلی سیٹ تھی، اسے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اگر اس ٹائم پہ مولانا توقع کرے پیپلز پارٹی سے کہ استعفیٰ دے دو، تو پیپلز پارٹی کیسے دے گی؟ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، وہ کیسے چاہیں گے کہ ہم اس گورنمنٹ کو گرا دیں؟ اب یہ تینوں جو حضرات بڑے ہیں، نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ، زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی، مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے، یہ باقی تو اور پارٹیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، لیکن یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں، تو ان لوگوں میں سے ایک دوسرے کو یہ سنسیئر نہیں ہے، وہ اپنا گول کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، نواز لیگ اپنا اچیومنٹ کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی اپنا اچیومنٹ کرنا چاہتی ہے، مولانا صاحب اپنا اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس وقت اس قربانی کا بکرا کیسے بنے گی کہ جو ہے وہ اپنے 2.5 سال کی گورنمنٹ چھوڑ دے اور ان کے پیچھے لگ جائے؟ تو یہ PDM کا جو اتحاد تھا نا، وہ اپنے مفادات کا اتحاد ہے، یہ ایسے سمجھ لو کہ ٹوٹ چکا، اور گورنمنٹ کو جو ایک ٹف ٹائم کہ ملے گا جو جلسوں سے یا جو یہ موومنٹ کر رہے تھے، تو وہ جو ہے اب اس میں جو ہے اس دوبارے سے ہوا نکل گئی، اب شاید جو ہے وہ ایسا سینیرو نہ بنے۔ لیکن چاچر صاحب، اس PDM کے جو تحریک تھی اور جو انتخابات ہوئے اور جو ان کی سیاست رہی، اس میں تو پیپلز پارٹی نے اپنا گیم کیا پوری طرح سے۔ آصف علی زرداری نے 100% اپنے پتے جو ہیں بڑے صحیح انداز میں، بڑے صحیح وقت پر کھیلتے ہوئے ان کو سب کو آؤٹ کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر PDM سے پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے یا نکال دیا جاتا ہے، تو کیا آگے مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اپنی ان چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر، جس میں بلوچستان کے قوم پرست لیڈر بھی شامل ہیں، اس حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے کافی سارے ممبران ہیں، لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک پھوٹ ہے، کیونکہ جب سے نکلا ہے اپنے شہباز شریف صاحب کا بیٹا، اور شہباز شریف اور ان کا اس سارے موومنٹ میں کوئی جو ایکٹیو رول دکھائی نہیں دے رہا، تو اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جتنے بھی وہ اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے ایک پیج پہ ہیں یا آگے چل کے وہ بٹتے ہیں۔ رہی بات مولانا صاحب کی، تو مولانا صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور بہت پرانے سیاستدان ہیں۔ اب یہ ہے کہ اور بات ہے کہ ابھی جو ہے کافی ٹائم سے وہ اس کو جو ہے نا پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، اس کو کچھ اچیو نہیں ہو رہا ہے۔ باقی پارٹیوں کا بھی اپنی اپنی جگہ رول ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کا رول ہے، ان کے اپنے ممبران ہیں، اگر یہ مل بھی جائیں تو وہ شاید اچیو نہ کر سکیں گے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو کر ان کو اچیو کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک بڑی طاقت ہے، پیپلز پارٹی کو سندھ میں اپنے جو ہے MPAs ہیں، پیپلز پارٹی کو اپنے MNAs ہیں، MPAs سندھ میں گورنمنٹ ہے، تو یہ لوگ اگر اکٹھے ہوتے تو یقیناً گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے۔ ہاں وہ تحریک چلا لیں گے،
वो कोई ऐसी तहरीक नहीं होगी जिससे गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम मिले। हाँ, गवर्नमेंट को टफ टाइम इसमें मिल सकता है, और ये जो तहरीक चली थी इसकी भी रूए रवां बात ये थी कि महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, ये जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं ये इनको आमदा करते हैं कि कोई हुकूमत के खिलाफ जो है हुकूमत चले, इस बुनियाद पे तो ये और बात है। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद भी, इतनी महंगाई के बावजूद भी लोगों का कहना ये है कि इमरान खान जो है वो ईमानदार आदमी है। अच्छा, तो नहीं लगता कि पीडीएम की तहरीक। मैं अब्दुल कादिर शाह साहब बहुत शुक्रिया। मैं अब आऊंगा इस्तिकलाल स्टूडेंट फेडरेशन माजी के रहनुमा हैं जनाब अब्दुल गफ्फार बंदानी साहब। अब्दुल गफ्फार बंदानी साहब, आप बताइएगा कि अब पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तमाम शुरका को सलाम पेश करता हूँ और आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि आपने उस प्रोग्राम में मुझे लिया। भाई आपको बताता हूँ, माजी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गैर फितरी इत्तेहाद हुआ करते हैं हमेशा। पीएनए से लेकर पीएनए लार्जेस्ट जो है इत्तेहाद पाकिस्तान में बना, जिसमें भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए, उस जनाब भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए उसके इख्तिदार में ज़िया-उल-हक साहब आ गए। गफ्फार बंदानी साहब, उसके बाद तो एमआरडी का भी बड़ा इत्तेहाद था। एमआरडी का भी एक बड़ा इत्तेहाद था। पीएनए बहुत बड़ा लार्जेस्ट अलायंस था। पीएनए एक लार्जेस्ट अलायंस था जिसमें तहरीक चलती रही। एमआरडी जो है इत्तेहाद जरूर था बहाली जमहूरियत के लिए, लेकिन इतना बड़ा इत्तेहाद नहीं था जितना बड़ा आप समझते हैं। उसमें कोई तहरीक ऐसी नहीं है, लोगों ने कुर्बानियां दी, लोगों ने जेलों में गए, लेकिन पीएनए का बड़े बड़े जलसे जुलूस इस तरह पीएनए का, जिसमें अजहर खान और मौलाना फजल रहमान वगैरह सारा। लेकिन आपने देखा जब इत्तेहाद जब खत्म हुआ, कब? जब ज़िया-उल-हक की हुकूमत आई। इसमें 3 पार्टियां हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी, इस्तिकलाल, जमीयत उलमा पाकिस्तान, खान मोहम्मद अशरफ खान। अब इक़्तिदार लोगों ने बांट लिया। इक़्तिदार के लिए जंग होती है, फितरी इत्तेहाद होते हैं। उसके बाद आईजीआई बना, उसमें भी जनाब मोहतरम उसको आईजीआई का सरबराह किसको बनाया? जो मुस्लिम लीग पंजाब का सदर था, आईजीआई का सरबराह उसको बनाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उसके बाद वो जनाब उसके बाद चलता रहा, जब जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ छांगा मांगा सियासत चलती रही। उसके बाद तो आप बताएं, ये फितरी इत्तेहाद बनते हैं। फितरी इत्तेहाद हर आदमी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये पीडीएम का जिस तरह इत्तेहाद बना, आप इसमें देखें शहबाज शरीफ का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर वो पैरोल पे भी रहा हुआ है, जिस तरह भी रहा हुआ, और मैं आपको ये इंकशाफ कर देता हूँ कि जनाब अगर हुकूमत गई, अलबत्ता तो हुकूमत नहीं जा रही, अगर हुकूमत गई तो मियां शहबाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। इस मुल्क का वजीर, ये नया इंकशाफ आपको कर रहा हूँ। ये पीडीएम का बताइए, आप ये बताइएगा कि अभी क्या नजर आ रहा है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इस हुकूमत को आप जाते हुए देख रहे हैं और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनते हुए देख रहे हैं आप? अगर इन हाउस चेंज आया, तो शहबाज शरीफ के लिए कुर्रा अफाल चौधरी साहब को लेकर आएंगे, जो कि पंजाब असेंबली का मेंबर है, और तीसरा शाह महमूद कुरैशी। ये 3 जो है बिहाइंड द कर्टेन काम कर रहे हैं, बिहाइंड द कर्टेन। पीपल्स पार्टी ने जब महसूस किया, तो नवाज शरीफ की देखें, गफ्फार बंदानी साहब ये बताइएगा, क्या मौजूदा सूरत हाल में मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूदा जनरल और DGISI के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे? शहबाज शरीफ, अगर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, बैकडोर से ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ से आज से नहीं है, बैकडोर से ताल्लुकात हैं, बैकडोर से ताल्लुकात है। अगर नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर आया था, मुल्क में आया था, तो जनाब वो जुलूस की क़यादत कर रहा था, वो जुलूस फंस गया था, वह एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका। ऐसी कौन से अवामिल थे कि जनाब वो तो काउंटर नहीं तोड़ सके? आप बताएं किरदार कैसा रहा? आप हमेशा ये कोशिश करें, जब आईजीआई बनी तो MQM जो है इत्तेहाद बना 1990 में, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया, और 6 फरवरी 1990 में COP के तहत शारा कायदे में जलसा हुआ। कहाँ गए वो लोग? इत्तेहाद टूटा, बना, चला। ये फितरी इत्तेहाद होते हैं, इंतखाबी इत्तेहाद कभी नहीं बनते ये लोग। अगर इंतखाबी इत्तेहाद बना, पीडीए बना, जो अनवर अजहर खान के साथ पीपल्स पार्टी शामिल हुई,
اور اس غیر مذہب کو استعمال کیا گیا. ہمیشہ ایک دوسرے کو یہ پارٹی بڑی پارٹیاں چھوٹی پارٹیوں کو استعمال پیپلز کر پارٹی کا ماضی اس حوالے سے بڑا خراب ہے کہ وہ ہمیشہ سیاسی رہنماؤں کو دوسری جماعت کے سیاسی رہنماؤں کو استعمال کرتے رہے ہیں. جی یہ حقیقت بتا رہا ہوں. جب احمد ماشاء ظفر خان کی حکومت گئی 6 اگست 1990 کو حکومت گئی, احمد ماشاء ظفر خان کو فون کیا, یہ ریکارڈ پر بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاں چائے پینے آ رہے ہیں, آپ کے یہاں چائے پینے آ رہے ہیں. وہاں اس وقت خلیل نینی تال والا بھی بیٹھا ہوتا ہے ان کے ساتھ احمد شاہ گھر میں. یہ باتیں ہوئی, انہوں نے کہا احمد شاہ کو آپ ہمیں جو ہے اگر احمد شاہ ظفر خان کا ہمیشہ کردار رہا جمہوری اقتدار کے لیے, کبھی بیک ڈور سے سیاست اس نے اقتدار حاصل نہیں کیا. بھٹو رائی کمیٹی کا چیئرمین بنا احمد شاہ ظفر خان, وہ سچا سپاہی تھا, جمہوریت کا سپاہی تھا, لیکن اسے آگے نہیں آنے دیا. آپ جو اٹھا کر دیکھ لیں پوری ہسٹری کو. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, جو ابھی پی ڈی ایم کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں, بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم مستعفی نہیں ہوں گے اسمبلیوں سے, لیکن ابھی آج کل گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو خبریں آئی ہیں, وہ خبریں یہ ہیں کہ ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ان 4 لوگوں کے درمیان, شہباز حمزہ شریف, اپنا اسحاق ڈار, مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان. اس گفتگو کے دوران چاروں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا, اور اس سے قبل بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین شپ کے جو انتخابات ہوئے تھے اس سے قبل بھی ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا, اور ان کی کوشش یہ تھی مسلم لیگ نون کی کہ کسی بھی طرح سے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بننے سے روکا جائے. جب ابھی یہ دوسری گفتگو ہوئی ہے تو اس میں وہ لوگ یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر یوسف رضا گیلانی کو ہروایا ہے چیئرمین شپ میں. اس کے علاوہ مستقبل کے حوالے سے جو حمزہ شریف نے ایڈوائز کیا میاں محمد نواز شریف کو اور مریم نواز کو اور اسحاق ڈار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بوزدار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لانی چاہیے, اس لیے کہ اگر بوزدار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی گئی تو کوئی مضبوط وزیر اعلیٰ آئے گا اور وہ مسلم لیگ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, لہٰذا اسی کو رہنے دیا جائے اور ہم اسی طرح سے اپنا ٹائم پاس کریں, ٹین اوور پورا کریں, اور آئندہ انتخابات میں ہم پنجاب کو پوری طرح سے قابو کریں گے. اب یہ بتائیے گا کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے اور آگے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبے شروع کر دیے کہ نواز شریف پاکستان آئے اور آ کر گرفتاری دے, قربانی دے, ہم مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, اگر یہ جو گفتگو کی بات ہو رہی ہے اور ابھی تک کوئی اس کا ریکارڈ تو سامنے نہیں آیا ہے, لیکن یہ کہ ماحول میں بات ہو رہی ہے کہ ایسی کوئی صلاح ہوئی ہے, اگر ہوئی بھی ہے تو یہ ان کی جو سیاست ہے مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حد تک, اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی اپنی طرف سے این روٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں, لیکن ظاہر ہے کہ نواز شریف یا نون لیگ کبھی بھی نہیں چاہے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی تقریباً پنجاب میں ختم ہونے کے دہانے پہ آخری پہ پہنچی ہوئی تھی. اس وقت زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں. اس بات کو میں تصدیق کرتا ہوں سر, وہ پیپلز پارٹی ایکسس حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے, پنجاب میں داخل ہوئی ہے. اب وہ اپنی سیاست کر رہی ہے. فرض کیجئے ابھی انہوں نے یہ پنڈی میں بھٹو صاحب کی برسی کا میں نے سنا ہے کہ پروگرام بھی رکھ دیا ہے 4 اپریل کا. روایتی طور سے یہ وہاں کرتے تھے لاڑکانہ کے اندر. اب ان کا کوشش یہ ہے کہ اب یہ آخری وقت ہے جو ان کا دوستی اور ان کو جو ہے وہ نواز لیگ کے بھی جو ہے نا کراؤڈ مل جاتا ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروگرام اور پنڈی میں کر لو اسی دوران میں 4 اپریل سے اس کوئی ڈیسیشن آنے سے پہلے. تو بہرحال سیاسی طور سے تو دونوں اپنے داؤ پیچ استعمال کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ ہی وہ پارٹی ہے کہ جس کے پاس بڑے صوبے کے اندر ایک اکثریتی مینڈیٹ پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. ابھی آج ہی کا ہے کہ اس نے پرویز خٹک نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ کروائے جائیں, کیونکہ تحریک انصاف عوام کے اندر سے ووٹ لے کر الیکشن جیتنے کی آج بھی پوزیشن میں نہیں ہے 2.5 سال کے بعد.
تو یہ جو صورتحال ہے کہ اگر کبھی کوئی الیکشن ہوا تو یہ جو ہے یہ سارا نون لیگ کے ہاتھ میں جائے گا. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے, مجھے کوئی ایسا بیچ کا راستہ نظر نہیں آتا کہ جس میں اس حکومت کو ہٹا کے فوراً شہباز شریف کو انسٹال کر دیا جائے. اگر کبھی یہ مرحلہ آ بھی گیا کہ اس حکومت کو جانا پڑا تو وہ ظاہر ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑے, یا تو اس صورت کے اندر یہاں پر کوئی ایک انٹرم گورنمنٹ تو بنتی مجھے نظر آ رہی ہے, لیکن فوری طور سے نون لیگ نہیں آئے گی. نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئے گی وہ کسی الیکشن کے بعد آئے گی میرے خیال. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ یہ فرمائیے گا کہ جو پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہونے جا رہی تھی, ابھی اس کو کچھ بریک لگ گیا ہے, ان میں چودھری برادران کا کیا کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ فیصلہ کن کردار انہی کے پاس ہے, ان کی سیٹیں ہیں, اگر وہ چاہیں تو 1994 کی تاریخ دہرا سکتے ہیں جب 13 سیٹوں پر یاسین بٹو کو مسلم لیگ جونیجو کے پلیٹ فارم سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا. جی فرمائیے گا. منظور بٹو کو سر, منظور بٹو. تحسین بھائی, بات یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست میں آپ پیچھے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی مضبوط تھی, لیکن اس کو آ کے اس کی جو جگہ لی وہ لی نون لیگ نے, اور نون لیگ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اب مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ آیا متحد ہے یا نہیں, کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ میں دونوں بھائیوں کے بیچ کوئی ایک جو ہے سوچ نہیں بن پا رہی. نواز شریف بہت آگے جا چکے ہیں اپنی باتوں کی وجہ سے, اور محترم شہباز شریف صاحب ہیں, اس کا نیریٹو کچھ اور ہے. لیکن پنجاب کے صوبے میں سب سے بڑی جو سیاسی بصیرت جسے کہہ لیں, جسے سیاسی دانش مندی کہہ لیں, جسے اور کوئی نام دے دیں, وہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ چودھری صاحبان میں آتی ہے. انہوں نے اپنے سیاسی بصیرت کا کافی موقعوں پر جو ہے ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنی سیاسی بصیرت دکھائیں. لیٹسٹ آپ نے دیکھا کہ ان کے 7 ممبر تھے, لیکن انہوں نے پنجاب میں سب دوستوں کو اکٹھا کیا, اس میں سارے آ گئے, نون لیگ بھی آ گئی, اپنا پی ٹی آئی بھی آ گئی, پیپلز پارٹی بھی آ گئی. کوئی وہاں الیکشن نہیں ہوا, اور وہاں انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا کہ کوئی پیسہ بھی چلتا ہے اپنے الیکشن میں. ساروں نے مل کے ایک فیصلہ کر لیا, اور ان کا بھی 7 ووٹ والا ایک جو ہے جو بندہ تھا وہ سینیٹر بن گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت ہے تو مسلم لیگ کاف کی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے بلاول صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم پنجاب سے شروع کریں گے, کوئی موو کریں گے ان کے لیے نو کانفیڈنس, لیکن ان پہ نون لیگ والے راضی نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر وہ موو ہوئی تو پھر اگر پرویز الہی صاحب جیسا کوئی چیف منسٹر وہاں آ گیا تو وہ اور گین کر لے گا اور نون لیگ کو بہت کمزور کر دے گا. اس لیے نون لیگ جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھی. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے اپنے سینٹ میں, کہ سیدھی بات ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو 49 ووٹ ملے تو مولانا صاحب کو کیسے 5 ووٹ کم ملے. وہ ادھر کلیئر ہو گیا کہ نون لیگ والوں نے یہ ووٹ جو ہے ان کو نہیں دیے. تو اس وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنا کوئی ایسا بڑا ڈیسیشن کر لیں. زرداری صاحب نے جو انہیں مشورہ دیا کہ آپ آ جاؤ پاکستان اور یہاں کے قیادت کرو, تو اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے, کیونکہ لیڈر جب موجود ہوتا ہے تو لوگوں کو جو ہے ابھار ملتا ہے, لوگوں کو ایک تسکین ملتی ہے, ایک حوصلہ ملتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے, اور اس کی بیٹی محترمہ جو ہے وہ بھی بیچاری کچھ نہیں کر پائے گی. باقی رہی بات یہ کہ پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ اگر چودھری صاحبان اور اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیں یا ایسا کوئی سین بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی سطح پہ جو ہے چینج آ جائے, کیونکہ پی ٹی آئی بھی چاہے گی کہ پنجاب میں کوئی مضبوط, آگے چل کے ابھی 2.5 سال تو نکل گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان تھا جس میں یہ تھا کہ جو حکومت کو کرنا ہے, اس کو بہت کمزور حکومت ملی ہے, حالات بہت خراب ہے, ان کو کوئی ٹچ نہ کرے. لیکن اب جو ہے اے پلان چلا گیا, اب بی پلان ہے. اب اس میں یہ جو کام کر کے دکھائیں گے ان کا ایسے جو ہے اجر ملے گا, ان کو لوگ تعریف کریں گے. اگر یہ کام اچھا نہیں کریں گے تو اپوزیشن کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ ان پہ جتنی تنقید کرے, لیکن اپوزیشن کو اپنی صفیں درست کرنا پڑیں گی. اپوزیشن کی صفیں ابھی تک درست ہمیں دکھائی نہیں دے رہی.
یہ بھائی صاحب جو سلیم حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ 4 اپریل پہ وہ جو ہے پنجاب میں وہ رکھ رہے ہیں اپنا پروگرام بھٹو صاحب کا، تو یہ یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر نواز لیگ مائنس ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تو اس کو ریپلیس کریں ہم پیپلز پارٹی والے. پیپلز پارٹی وہاں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، لیکن بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی آگے چل کے ان کو شاید سندھ میں بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ بنانا مشکل ہو جائے، اور اس سندھ میں جگہ بنانے کے لیے انہوں نے وہ عمل کیا ہے جو آپ نے دیکھا، کیونکہ ابھی ان کی یہ کوشش ہے کہ کم از کم یہ ہو کہ سندھ میں ہمیں جگہ ملے. تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جگہ ملنا بڑا مشکل ہے. باقی یہ ہے کہ چودھری صاحبان وہ ان کی سیاسی بصیرت ہے، انہوں نے جب بھی جو ہے بات چیت کی ہے سیاست کے ذریعے کی ہے، وہ محبت والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اور ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ کرنے پہ آئیں تو کر سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی اگر ویسے تو ان کی الائی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی بھی ان کو اس میں مل جائے تو پنجاب میں اگر وہ چینج لاتے ہیں، بزدار صاحب کو ہٹاتے ہیں، تو یقیناً یہ 2.5 سال یا 2 سال جو بچے ہیں ان کے، ان میں اگر کام ہوگا تو آنے والی الیکشن میں ان کو وہاں پہ اس کا جو ہے نا فائدہ ملے. ہاں غفار بندانی صاحب آپ فرمائیے گا کہ ابھی چاچڑ صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بڑی چینج آ سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بڑی دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ؟ میں ان کی بات کو تصدیق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پیٹ گورنر جو ہے اسے لے ڈوبے گی، جہاں بھی جائے گا ان کو لے ڈوبے گی. پیٹراٹ دیکھ لیجئے گا، پیٹراٹ بنا ایک آدمی وزیر اعلیٰ علی محمد مہر وزیر اعلیٰ بن گیا، ارباب غلام رحیم بن گیا. اس طرح ان میں کئی گروپ بنے ہوئے ہیں، لیکن منظر عام پر نہیں آ رہا. جب قیادت کوئی سامنے اچھی آ جائے گی تو ان کے گروپ سامنے آ جائیں گے، سارے گروپ آ جائیں گے. یہ 2018 دسمبر میں پتہ چل گیا تھا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ بیہائنڈ دا کرٹن چلے گئے وہ ممبران. یہ حقیقت ہے جو میں اس کی بات کی تصدیق کروں کہ یہ جو ایکسس ہو رہا ہے سندھ میں بھی ہو سکتا ہے ان کو ناکامی ہو پیپلز پارٹی کے بیڈ گورنرز کی وجہ سے. تمام سیاستدان اس پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی لگی ہوئی ہے. اور جہاں تک پنجاب کے تعلق ہے، چودھری برادران اگر اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اہم رول ادا کیا انہوں نے، پرویز مشرف کے دور 2001 سے لے کر جناب محمد آج تک انہوں نے اہم رول ادا کیا اور ہمیشہ کرتے رہے. چودھری برادران کی، چودھری شجاعت کی بہترین سیاسی بصیرت ہے، جن کے میں بھی مسترف ہوتا ہوں. ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں، پنجاب میں بھی وہ چینج لا سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو چاہیے، اور پی ٹی آئی تو ڈر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو چودھری کاف لیگ کو ہم نے آگے کیا تو ایسا نہ ہو جو ہماری سیٹیں وہ بھی ختم ہو جائے. لیکن انہیں یہ ڈرنا چاہیے، ان سے اتحاد کر کے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے تو بزدار جو کمزور وزیر اعلیٰ ہے وہ نون لیگ کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. نون لیگ کو ڈیمیج صرف کاف لیگ، چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت ہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، عبدالقادر چاچڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ، عبدالغفار بندانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے مہمان ایم آئی ٹی کے بانی چیئرمین جناب ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب، اور دوسرے مہمان تھے ہمارے معروف سیاسی رہنما عبدالقادر چاچڑ صاحب، اور تیسرے مہمان تھے استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن ماضی کے رہنما جناب عبدالغفار بندانی صاحب، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا. بہت شکریہ. اب ہم اجازت چاہیں گے، آپ ہمارے چینل کا بھی خیال کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.